نمبر گیم بہت مسٹیریس ہے. یہ بات کا ادراک ان کو بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے کافی سارے ایم پی اے غائب ہیں. جو ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو 26 کا فگر ہم نے دیا تھا, کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے ہوتے ہیں. صحیح, آپ اسے مسٹیریس کہہ رہے ہیں, تارڑ صاحب دلچسپ کہہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے پاس بھی دلچسپ مسٹیریس میں صرف ایکسپریشن کا فرق ہے کہ ہم مطمئن ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ان کو بنیادی طور پر تو مطمئن ہونا چاہیے, چونکہ نمبر گیم ان کے ساتھ ہے. اگر پرویز الہی صاحب صدق دل سے ان کے ساتھ ہیں 10 ووٹوں کے ساتھ, تو وہ 187 تو ان کے پاس موجود ہیں. بلکہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ پہلے آ جاتی تو پھر یہ بہت بڑا عذاب ہونا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے ٹو شو سچ نمبر. ان کے پاس بھی یہ صورتحال اتنی ایزی نہیں ہے. تو یہ صرف فرق اسی صورت میں پڑے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے پرویز الہی صاحب جائیں اور وہاں ووٹ پورے نہ ہوں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل ایمپس آئے گا وہ کیسے حل ہوگا, دیٹ از اینی باڈیز گیس. صحیح. اچھا بخاری صاحب, اس وقت جو معیشت کی حالت ہے میرے خیال میں اگر وہ درست نہیں ہوتی, اور خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ سچویشن اس طرح کی ہے, آپ نے کہا کہ 3 ہفتوں کا ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے, باہر سے پیسے آتے ہوئے دیکھ نہیں رہے ہیں, پھر یہاں پر ٹیکسز اگر نہیں لگائے جاتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی, تو کیا ہم واقعی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ پولیٹیکل بحث تو میرے خیال میں شاید ایک طرف رہ جائے گی اگر ہم اس مصیبت میں گھر گئے یا پھنس گئے تو. دیکھیں, اس کو 2 طرح سے کہا جا سکتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا, گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, گلاس آدھا خالی ہے. ہم اگر ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں مان لیتا ہوں, لیکن ہم ہیں ڈیفالٹ کے بہت قریب. پہلے یہ خطرہ ایک بار ٹل گیا تھا, ابھی ہم دوبارہ اس ڈینجر زون دوبارہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, چونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ریڈیکل ویزیبل تبدیلی, جس سے میں اور آپ مطمئن ہو جائیں گے نہیں یار اللہ خیر کرسی, اب ایسے حالات, ایسا ابھی نہیں ہوا ہے. اس کے لیے بہت کچھ کرنا ابھی جو ہے وہ باقی ہے. اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی, یہ جو عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں. عطا تارڑ از اے فیکٹر ان پنجاب. 2 امپورٹنٹ لوگ ہیں, عطا تارڑ اس لیے کہ وہ اسپوکس پرسن ہیں, اور دوسرے ملک احمد خان, جس کے بارے میں ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. یہ دونوں جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. وہ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ گیم خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اب ان کے پاس کیا وجہ ہے؟ اب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ از اٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یا پھر جنوینلی اس چیز کو سیریس لینا چاہیے, کیونکہ سیاستدان تو دیتے رہتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل درفنتنیاں چھوڑتی رہے. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. درفنتنی از ویری انٹرسٹنگ ورڈ. دیٹس اے بز ورڈ. دیٹس اے بز ورڈ. تو ایک تو یقینی طور پہ پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ویزیبل ڈویژن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے خان صاحب کی پارٹی میں. اچھا, تو یہ تو لوگ توقع کر رہے ہیں نا کہ 25 سے 26 آدمی غائب ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی دھڑے نے اٹھ کے اعلان کر دیا کہ جناب ہم فارورڈ بلاک ہیں یا ہم جی یہ گروپ ہے اتنے لوگوں کا, ہم تو جی ووٹ نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہوگا وہ اسی دن ہی ہوگا جس دن ووٹنگ. میرے خیال سے یہ اتنا, جس کو میں نے لفظ مسٹیریس استعمال کیا تھا, یہ پتہ چلے گا اسی دن جس دن اسمبلی کی چھت کے نیچے یہ کڑماس مچے گا. یعنی یہ میچ لاسٹ بال تک جائے گا. یہ لاسٹ بال تک میچ جائے گا. ہے یہ T20, یہ ٹیسٹ میچ نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے. T20 کی طرف سے جس دن بھی میچ شروع ہوگا اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی ضرور نکلے گا. اور میرے خیال سے اس کے لیے جو یہ علیم خان کی ملاقات کا آپ نے تذکرہ کیا, اور کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہو رہی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. علیم خان بھی جو ہے وہ نمبرز میں ایڈیشن کا باعث بن سکتے ہیں یا کچھ نمبرز کو. دیکھیں, میں نے پہلے آپ کو تفصیل سے عرض کیا کہ علیم خان, جہانگیر ترین, یہ 2 بڑے ڈیپ روٹڈ کنیکشنز پی ٹی آئی کے اندر ان کے رہے ہیں پنجاب میں, ان کی انفلوئنس رکھتے ہیں. اس لیے کہ علیم خان صاحب پہلے دن سے چیف منسٹرشپ کے امیدوار تھے, اگر آپ کو یاد ہو. وہ تو بھلا ہو شاہ محمود قریشی صاحب کا جنہوں نے ان کی دال نہیں گلنے دی. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دس, جو ایک اور بات کرنی ہے وہ ہے استعفوں کے حوالے سے. ایک کڑماس جو نیشنل اسمبلی میں مچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسی تاریخ دیتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں یا اسپیکر نہیں ہوگا یا ہاؤس نہیں ہوگا, یعنی یا اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا یا اسپیکر صاحب نہیں ہوں گے. ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے 127 بندے ایک دم سے اسپیکر کے سامنے جائیں اور کہیں ہم نے ریزائن کر دیا ہے, ہو گئی تصدیق جی, السلام علیکم. یہ تو نہیں ہونے والا. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پروسیجر کے خلاف ہے, یہ قومی اسمبلی کے رولز اینڈ بزنس کے خلاف ہے. ایک تو پروسیجر کے خلاف ہے, دوسرا بہت سارے اراکین کی منشا کے بھی تو خلاف ہے نا بخاری صاحب, جو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں خان صاحب اب ان سے ورچوئل لنک کے اوپر
خطاب بھی کرنے والے ہیں کہ خدا کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اس میں بھی لوگوں کا بڑی خیال سبکی ہو رہی ہے obviously. نہیں، اسپیکر صاحب اس کو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے MNAs کے فون آتے ہیں کہ جی ہمارا استعفیٰ قبول نہ کیجیے. میں کہتا ہوں اگر 5 بھی آدمی ہیں تو بڑی سبکی کی بات ہے، کیونکہ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک قوت کے طور پہ نیشنل اسمبلی کے اندر استعفے دے کے باہر بیٹھی. تو بخاری صاحب یہ تو بڑا غلط امپریشن ہے نا جو کہ بنتا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو بھی فیصلہ لیتے ہیں ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے، چاہے وہ وفاق ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے KP ہے، کہیں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، خان صاحب کے فیصلوں سے اختلاف ہی ہے ان کا. دیکھیں ابھی تک تو یہ صورتحال پروپوگنڈا میں ہے، اس کا ابھی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے. ٹیسٹ ہوگا جس دن پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی، ٹیسٹ ہوگا جس دن سارے لوگ استعفے کے لیے قومی اسمبلی جائیں گے. تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب کی پارٹی ڈسرے کا شکار ہے یا ٹکڑے ہو گئی ہے. یہ سب کچھ گراؤنڈ کے اوپر ثابت ہونا ہے. جس طرح ہم نے ابھی کہا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اس نے کہا جی کھولیں گے تو پتہ لگ جائے گا. 27 دسمبر کا آج دن ہے اور 27 دسمبر 2007 کا دن یقیناً پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. ایک دل دہلا دینے والا، ایک افسوسناک دن. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو آج 15 برس بیت گئے ہیں، لیکن وہی ہے نا کہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں. آج تک المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا دور بھی گزرا، لیکن محترمہ کے قاتل جو ہیں وہ آج تک پکڑے نہیں جا سکے. بحث تو بہت ہوتی ہے، بات تو بہت ہوتی ہے اس بارے میں، لیکن کیا کیا جائے کہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ اس کا سامنے نہیں آتا ہے. ایک تقریب کا انعقاد جیسا کہ ہر سال کیا جاتا ہے محترمہ شہید کی جو ہے وہ برسی کے اوپر گڑی خدا بخش میں کیا گیا. بلاول صاحب نے وہاں پر بات بھی کی ہے اور جو ہے وہ کافی لمبا خطاب، کافی لوگوں کی شرکت جو ہے وہ وہاں پر ہوئی. لیکن بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے تو یہ تلخ حقیقت بھی ہمیں ضرور یاد دلاتا ہے کہ محترمہ شہید کے قاتل جو ہیں وہ آج تک پکڑے نہیں جا سکے ہیں. 27 دسمبر 2007. بخاری صاحب کیا کہے گا؟ یقینی طور پہ یہ ایک ناقابل فراموش دن ہے اور میرا شمار ان لوگوں میں سے ہے جس نے یہ دن پورا آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس دن کی جو تباہکاریاں ہیں ان کا آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں. بخاری صاحب ایک بہت بڑا خلا ہے، بے نظیر بھٹو آج سیاست میں نہیں ہے. دیکھیے 2-3 چیزیں اس حوالے سے کہنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ جنرل مشرف اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ لیاقت باغ میں تقریر کے لیے نہ جائیں. جو شخص یہ بات کہہ رہا ہو اس کو اس کا قاتل کہنا کس حد تک جائز یا صحیح ہے یہ تو میں نہیں جانتا، کیونکہ حقائق جب تک سامنے نہیں آئیں گے پتہ نہیں چلے گا. لیکن ان کو انفارم کیا گیا تھا. میں یہاں یہ بات کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ خاتون اتنی دلیر تھی کہ اس کے باوجود بھی اس نے کہا نہیں، میں نے تقریر کرنے کا کہا ہوا تو میں جاؤں گی چاہے میں اپنی جان سے چلی جاؤں.